بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سامنے دوسرا امتحان یہ تھا کہ والد کی طرح پوری کی پوری قوم بھی بت پرستی اور شرک پرستی اور کواکب پرستی اور اصنام پرستی کے اندر مبتلا تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کے سامنے دعوت توحید رکھی، جس طرح کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کا آغاز، دعوت توحید کا آغاز اپنی قوم قریش سے کیا۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا باپ شرک پرستی، بت پرستی اور اصنام پرستی میں اس قدر آگے بڑھ چکا تھا کہ گویا کہ اس کو شرک فوبیا ہو چکا تھا، اور یہ شرک فوبیا ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے عقل بالکل معوف ہو چکی ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر یہ کینسر کی ایک ایسی لا علاج بیماری ہے کہ جس کا علاج سوائے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے اقرار کے سوا کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے خطاب کیا۔ قرآن اس خطاب کو بھی لفظ بلفظ نقل کرتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہو؟ تو قوم نے کہا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان بتوں کی بت پرستی اور پوجا پاٹ کرتے ہوئے پایا، تو ہم بھی ان کی پوجا پاٹ میں لگ گئے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں قوم کو کہا، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے آباء و اجداد بھی سری گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر قسم کے پند و نصائح کے ذریعے سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی واضح و نصیحت پر کسی قسم کی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں تھی، یعنی بالفاظ دیگر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اعلان جنگ کیا اور کہا کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ میں تمہارے ان بتوں کے متعلق ایک ایسی چال چلوں گا جو تم کو زج کر دے گی، یعنی تمہیں کنفیوز کر دے گی، پریشان کر دے گی، اور تم لوگ عجیب و غریب قسم کی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ خلاصہ کلام یہ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بتوں کے خلاف عملی طور پر جنگ کا اعلان کیا۔ حسن اتفاق کے قریبی زمانے میں ایک مذہبی میلہ قوم کا پیش آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی گئی کہ آپ بھی ہمارے اس مذہبی میلے کے اندر شرکت کریں، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یکسر طور پر ان کی دعوت کو ٹھکرایا اور کہا کہ میں تمہارے اس مذہبی میلے کے اندر شرکت نہیں کر سکتا۔ لیکن جب قوم نے بہت زیادہ اصرار کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان دنیا کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا انی سقیم، فتولوا عنہ مدبرین، فراغ الى آلہتہم فقال الا تأکلون ما لکم لا تنطقون، فراغ علیہم ضربا بالیمین فاقبلوا الیہ یزفون۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان دنیا کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا کہ میں بیمار ہوں۔ فنظر نظرۃ فی النجوم، تو قوم چونکہ کواکب پرستی کے اندر مبتلا تھی اور ستاروں کی پوجا پاٹ کے اندر مبتلا تھی، تو ستاروں کے اندر وہ اپنا اعتقاد رکھتی تھی، تو اس لیے قوم نے یہ سمجھا کہ واقعتاً ابراہیم علیہ السلام کسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، اس لیے وہ ان کو
چھوڑ کر اپنے مذہبی میلے میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام قوم کے سب سے بڑے دیوتا ہیکل مندر کے اندر پہنچے، اور پہنچ کر جتنے بھی بت تھے ان سب کو ریزہ ریزہ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قرآن یہ بھی تفصیلات بیان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ریزہ کرنے سے پہلے، ان بتوں کے ٹکڑے کرنے سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے سامنے ایک تنزیہ خطاب بھی کیا ہے، اور اس خطاب کو بھی قرآن مجید فرقان حمید مختلف صورتوں میں مختلف مقامات پر بیان کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے کہا کہ یہ تمہارے سامنے ہر قسم کے چڑھاوے رکھے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے پھل اور مختلف قسم کے میوے رکھے ہوئے ہیں، تم یہ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اور کہا کہ میں تم سے گفتگو کرتا ہوں، تم میری گفتگو کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ ابراہیم علیہ السلام جب سب بتوں کو، تمام بتوں کو ریزہ ریزہ کر چکے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر چکے، پاش پاش کر چکے، تو سب سے بڑا جو دیوتا تھا، سب سے بڑا جو ان کا بت تھا، اس کے کندھے کے اوپر تبر رکھ کر چلے آئے۔ قوم جب اپنی مذہبی میلے سے واپس آئی اور سب سے پہلے انہوں نے آ کر اپنے مندر میں حاضری دی، جیسے کہ قوموں کا رواج ہوتا ہے، تو جب قوم نے آ کر اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو وہ انتہائی پریشان اور غصے کے اندر مبتلا ہوئے۔ تو قوم میں وہ لوگ بھی موجود تھے کہ جن کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے اعلان جنگ کیا تھا، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ میں تمہارے ان بتوں کے متعلق ایسی چال چلوں گا جو تم کو زج کر دے گی، پریشان کر دے گی، کنفیوز کر دے گی، اور تم یہاں پر موجود نہیں ہوگے۔ تو قوم نے کہا کہ یہ حرکت اور ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حال اور یہ نشر ابراہیم نامی ایک نوجوان نے کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے ملزم کیوں ٹھہراتے ہو، مجھے مورد الزام کیوں ٹھہراتے ہو؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے کے اوپر تبر رکھا ہوا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ حشر نشر کیا ہو، یہ تمہیں جواب دے گا۔ تو قوم نے کہا کہ ابراہیم آپ کیسی بات کرتے ہو، یہ بت بات کر سکتے ہیں، یہ بت ہمیں جواب دے سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کہ تم پر افسوس ہے، تم ایسی بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہو جو نفع و نقصان کے مالک نہیں، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہاری کیا حفاظت کریں گے؟ اپنے آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے، تمہیں کیا نفع پہنچائیں گے؟ اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے، تمہیں کیسے نقصان سے بچائیں گے؟ تو قوم نے جب یہ پوری کی پوری تفصیلات اور پوری کی پوری حقیقت اپنے بتوں کی اپنے کانوں سے سنی اور ٹھنڈے دماغ سے سنی تو ان کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، تو قوم نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ واقعتاً ظالم ابراہیم نہیں بلکہ ظالم ہمیں ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، ان کے سر جھک گئے، شرم کے مارے ان کی آنکھیں جھک گئیں، ان کی گردنیں جھک گئیں، اور انہوں نے کہا کہ واقعتاً ہم ان بتوں کی پوجا پاٹ کر کے سری گمراہی کے اندر بھی مبتلا ہیں اور اندھے پن کے اندر بھی مبتلا ہیں۔ لیکن جو قوم شرک، بت پرستی، ضد، اناد اور ہر درمی کے اندر مبتلا ہو جائے تو میرے مسلمان بھائیوں اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی، وہ پھر ہمیشہ گمراہی کا شکار ہوتی ہے۔ قوم بجائے اس کے کہ ابراہیم علیہ السلام کی موعظت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی واعظ و نصیحت پر کان دھرتی، عمل کرتی، نصیحت کو قبول کرتی، بلکہ انہوں نے کجروی اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا، صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہوئے، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تم اپنے بتوں کی مدد کرنا چاہتے ہو۔ قوم کے مذہبی پیشواؤں نے
اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے بتوں کی اور اپنے معبودوں کی اگر مدد کرنا چاہتے ہو، اگر ان کے ساتھ تمہیں کوئی ہمدردی ہے تو تم پھر ابراہیم کو آگ کے اندر جلاؤ، ابراہیم کو جلتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دو۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے آپ کو نار نمرود میں کودنا گوارا کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس نار نمرود میں کود گئے، اور پھر وہ نار نمرود ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل گلزار کیسے بنی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد و نصرت اور غیبی مدد و نصرت کس انداز سے فرمائی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے حفاظت کا انتظام اور انصرام کس انداز سے فرمایا، اس کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز آئندہ ویڈیو میں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق